میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے بارے میں کیا فرمایا؟ مسند بزاز کی یہ روایت ہے، اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ بزاز کی روایت ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب انتقال کر جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ تجہیز و تکفین میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت یعنی ابھی اسے دفن نہیں کیا گیا، قرآن پڑھنے والے کی روح ابھی قبض ہو چکی ہے، ابھی اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، اس وقت قرآن حسین و جمیل شکل میں آتا ہے اور اس قرآن پڑھنے والے کے سر کے پاس اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب وہ کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن کفن کے قریب اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس سے اس کے خویش و اقارب رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ اتنے میں قرآن آتا ہے اور اس میت اور ان فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں ہٹو تاکہ ہم اس سے سوال کریں، تو قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ میرا ساتھی ہے اور دوست ہے اور اس کی حمایت و حفاظت سے کسی حال میں باز نہیں آ سکتا۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دیا گیا ہے تو تم اس حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ اور میری جگہ چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر لوں گا اس سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن اپنے ساتھی کی طرف دیکھے گا اور کہے گا میں قرآن ہوں جسے تم آواز یا بلا آواز پڑھتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بچے، وہ دولت، وہ مال، وہ بنگلے، وہ گاڑیاں، وہ آسائش کے سارے سامان جو جسم سے روح کے رشتے کے ٹوٹنے کے بعد سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کو اپنا دوست بنایا ہے اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے تو سارے دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ساری زندگی کی کمائی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن قرآن ہمارا ساتھ جنت تک نہیں چھوڑتا، بلکہ قبر سے لے کر جنت تک لے جانے تک اور پہنچانے تک قرآن ہمارا ساتھ رہتا ہے اور ہمیں ہماری دوستی کا حق نبھاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جو قرآن ہمیں قبر کی پریشانی سے نجات دلا دے، جو قرآن محشر کی پریشانی سے نجات دلا دے، کیا وہ قرآن دنیا کی پریشانی سے ہمیں نجات نہیں دلا سکتا؟ لیکن افسوس، صد ہزار افسوس اس قوم پر جس قوم کے لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور جو اللہ کی اس کتاب پر ایمان لائی، وہی قوم نہ قرآن پڑھنا جانتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کو حرز جاں بنائی ہوئی ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں زندگی بڑی تنگ ہے۔ میرے کریم نے تو اپنی کتاب دے کر تنگ زندگانی کا علاج بتا دیا، لیکن آج کا مسلمان اسے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ دنیا کی تنگی بھی دور کر دے گی، یہ قبر کی تنگی بھی دور کر دے گی اور یہ محشر کی تنگی بھی دور کر دے گی۔ اللہ اکبر، اس کی سنی جائے گی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کی ہر بات میرا مولا قبول فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، اور یعنی قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور مخالفت بھی کرنے والا ہے، اس کی مخالفت بھی قبول ہوگی۔ جو شخص اسے اپنا پیشوا بنائے گا اس کو وہ جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پسے پشت ڈالے گا یعنی پیٹھ پیچھے ڈالے گا تو وہ اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ یعنی اگر قرآن مقدس کو کوئی اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دے، قرآن سے تعلق کو توڑ دے،
قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کر دے، قرآن مقدس کی تلاوت چھوڑ دے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دے، اور قرآن پر عمل ضروری نہ سمجھے اور قرآن کی تلاوت کو ضروری نہ سمجھے، تو یہ قرآن اس کے چھوڑنے والے کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ اور اگر کوئی شخص قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو یہ قرآن اسے جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی سفارش بھی قبول ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی مخالفت بھی قبول ہوگی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو، قرآن مقدس کو بہترین آواز میں پڑھو۔ قرآن مقدس کھڑے رہ کر کے پڑھنا یہ بیٹھ کر پڑھنے سے افضل ہے، بیٹھ کر کے پڑھنا حافظ قرآن کے لیے لیٹ کر کے پڑھنے سے افضل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھ کر کے پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، اور نماز کی حالت میں پڑھنا یہ عام بیٹھ کر کے پڑھنے سے افضل ہے۔ اس کی عظمت کو سینے میں بٹھاؤ، اس کی تلاوت کو اپنے لیے حرز جاں بنا لو، اس کی تلاوت اپنی عادت بنا لو، اور اس کی تلاوت سے روگردانی نہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو قرآن کی اچھی آواز میں تلاوت کرتا ہے، تو اس تلاوت کرنے والے کی تلاوت پر میرے مولا کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے سے جس توجہ اور التفات سے سنے گا، یعنی جب کوئی اچھی آواز سے قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس کی تلاوت کو میرا مولا اس توجہ کے ساتھ سنتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گانے والی کا مالک جب گانے والی سے گانے سنتا ہے اور پوری توجہ سے سنتا ہے، میرا مولا قرآن پڑھنے والا جو اچھی آواز سے ہے اپنے اس پڑھنے والے کی طرف اس طرح سے توجہ اور التفات فرماتا ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ اپنے بندے سے قرآن مقدس کو سماعت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے جس کی میں نے تلاوت کی۔ اب سنیے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اچھی آواز کا معیار کیا ہے؟ اچھی آواز کا معیار کیا ہے؟ اب اسے سننے کے بعد ہر وہ قاری جس کی آواز اچھی ہے، جس کے اندر درد و سوز بھی موجود ہے، جس کی سانس بھی لمبی ہے، جو بہت اچھے فن کے ساتھ اور اچھے لب و لہجے کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آج میں آپ کو بتا دوں اسے اپنے لب و لہجے کے ساتھ کیا چیز اپنی تلاوت کے اندر شامل کرنی ہے۔ اگر وہ چیز اس کے اندر شامل ہو گئی تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ اچھی آواز کا معیار اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے جس سے تم جب پڑھتے سنو تو تم یہ خیال کرو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ یعنی قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اس وقت اس کی تلاوت سے یہ محسوس ہو کہ یہ قاری اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اگر اس سے خشیت ظاہر ہو رہی ہو، اس کی تلاوت سے اللہ کا ڈر چھلک رہا ہو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اچھی آواز والا قاری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چنانچہ حضرت ابن طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جب اس سے قرآن سنو تو خیال ہو کہ وہ اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں قرآن کی تلاوت کرتے وقت، اللہ عز و جل کے کلام کی تلاوت کرتے وقت اچھی آواز کے ساتھ ساتھ اگر خشیت ربانی دل کے اندر موجود ہے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ اچھی آواز میں تلاوت کرنے والا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام غزالی علیہ الرحمن نے احیاء العلوم میں یہ حدیث روایت کی ہے، یعنی کسی سے بھی اتنا عمدہ قرآن نہیں سنا جا سکتا جتنا اس شخص سے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یعنی اگر آپ قرآن اس شخص سے سنیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو اس شخص سے قرآن سننے میں جو آپ کی کیفیت ہوگی وہ عام طور پر دوسرے انداز میں پڑھنے والوں سے وہ کیفیت یا اس طرح سے قرآن کا اثر آپ کے دل پر مرتب نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، قرآن مقدس کو حرز جاں بنا لو۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اس کی زندگانی تنگ کر دی جائے گی۔